صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج ہماری سیرت کورس کی 20ویں کلاس ہے۔ سیرت کورس ہر سبق کے شروع میں عرض کرتا ہوں کہ درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ سیرت کے پورے کورس کے دوران بھی، سبق سننے سے پہلے بھی، بعد میں بھی، اور جہاں جہاں درمیان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آئے تو درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام رکھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دوسری گزارش ہمیشہ کی طرح میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سیرت کا یہ سبق بہت اہمیت کے ساتھ سنیں، اس کو وقت دیں، اس کے نوٹس بنائیں، اس کو بار بار سنیں۔ سوشل میڈیا کی نفسیات یہ ہے کہ بس چلتی چلتی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، کوئی سنجیدہ چیزوں کو بہت کم وقت دے پاتے ہیں، لیکن ہمیں اس وقت ہماری قوم کو، امت مسلمہ کو اس چیز کی بہت ضرورت ہے۔ تو کوشش کریں اس کو پوری سنجیدگی کے ساتھ وقت دے کر پراپر طریقے سے سنیں، اس کے نوٹس بنائیں، بچوں کو سنوائیں، گھر والوں کو متوجہ کریں۔ یہ ہم ایک مشن کو لے کے چل رہے ہیں۔ سیرت کا یہ مشن ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب اس کے ساتھ جڑتے چلے جائیں اور جو اسلام کی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے ہم اس کی بہاریں دنیا میں دیکھیں۔ اور آج سے ہم ایک نیا سلسلہ یہ شروع کر رہے ہیں کہ ہر سبق کے آخر میں انشاءاللہ ہم 10 سوالات، 10 کوئزز دیں گے۔ جب سبق ختم ہوگا تو اسی سبق سے متعلق 10 سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے۔ آپ نے ان سوالات کے جوابات کمنٹ میں ہمیں بتانے کہ پہلے سوال کا جواب کیا ہے، دوسرے کا کیا ہے، تیسرے کا کیا ہے۔ اور یہ سلسلہ انشاءاللہ اب ہمارے ہر سبق میں چلتا رہے گا۔ وہ سوال میں آپ کے سامنے پڑھوں گا بھی اور آپ کے سامنے سوال لکھا ہوا بھی آئے گا، تو آپ کوشش کریں کہ پوری توجہ سے سنیں تاکہ آخر میں آپ ان سوالات کے جوابات دے سکیں۔ ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ السابقون الاولون کے حوالے سے تھا کہ وہ مسلمان، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو بالکل ابتدا کے اندر مسلمان ہوئے۔ مسلمان جب ابتدا میں ظاہر ہے کہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے اور آہستہ آہستہ وہ تعداد بڑھ رہی تھی، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، اس طرح وہ تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ جب تعداد 30 تک پہنچی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے لیے ایک مرکز کا انتخاب کیا، اور وہ مرکز تھا دار ارقم۔ دار عربی میں کہتے ہیں گھر کو، اور ارقم صحابی کا نام ہے۔ ایک صحابی ہیں، یہ بھی السابقون الاولون میں سے ہیں، ارقم ابن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ یہ قبیلہ مخزوم سے تعلق رکھتے ہیں، مخزومی ہیں۔ ان کی طرف یہ چونکہ ان کا گھر تھا اس وجہ سے کہا جاتا ہے دار ارقم، یعنی ارقم کا گھر۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، پہلا مدرسہ کہہ سکتے ہیں، پہلی دانشگاہ کہہ سکتے ہیں، پہلی خانقاہ کہہ سکتے ہیں، پہلی تربیت گاہ کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کے پیغمبر، اللہ کے حبیب، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ان منتخب، بہت ہی سلیکٹڈ اور بہت ہی اللہ کے منتخب اور پسندیدہ لوگوں کی آپ نے تربیت کی، جن پر اللہ نے اس پورے دین کی بنیاد رکھی ہے۔ پورے دین کی بنیاد، پورے دین کی عمارت اللہ نے جن شخصیات پہ کھڑی کی ہے، ان شخصیات کی تربیت اللہ کے رسول نے دار ارقم میں کی ہے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، مستدرک حاکم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ 7ویں نمبر پر اسلام لائے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول یہ بھی ذکر کیا ہے الاصابہ کے اندر کہ آپ 10 لوگوں کے بعد ایمان لائے ہیں، اور ابن الاسیر نے الکامل میں لکھا ہے کہ آپ 12ویں نمبر پر اسلام لائے۔ بہرحال ان ساری روایات کو جمع کریں تو اتنی بات معلوم ہو جاتی ہے کہ السابقون الاولون میں حضرت ارقم ابن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی ہوتا ہے۔ مسلمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے تک دار ارقم میں ہی جمع ہوتے تھے، وہاں نماز پڑھتے تھے، وہاں پر درس و تدریس کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تربیت کرنی ہوتی تھی وہ سلسلہ چل رہا ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے آئے تو اس کے بعد مسلمان بیت اللہ شفٹ ہوئے۔ وہ باقی جب تفصیل انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا واقعہ آئے گا تو وہاں اس کی ہم تفصیل انشاءاللہ عرض کریں گے۔ یہ دار ارقم جو ہے نا، اس کو اسلام میں بڑی خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ جیسے میں نے بتایا اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ اس کے جو مدرس تھے، جو ٹیچر تھے، جو لیکچرار تھے، جو پروفیسر تھے،
جو انسٹرکٹر تھے وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہی السابقون الاولون تھے، جن کا ہم تذکرہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کچھ شخصیات کا تذکرہ ابھی بھی آئے گا۔ اس جگہ پر جو اسلام لانے والی شخصیات ہیں، جو اس جگہ پر آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا، ان میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عاقل، حضرت عامر، حضرت ایاس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خالد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح سید الشہداء حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا، آپ کے رضاعی بھائی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں پر آ کر اسلام سے مشرف ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ بھی اسی جگہ پر آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو وہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملنے کے لیے دار ارقم تشریف لائے تھے، اور جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو دار ارقم تکبیر کے نعروں سے گونجا تھا، اللہ اکبر کے نعروں سے گونجا تھا۔ یہ وہ مقدس مقام ہے، یہ وہ مقدس جگہ ہے، یہ وہ مقدس درسگاہ ہے جس کے اندر اتنی بڑی بڑی شخصیات نے تعلیم حاصل کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت حاصل کی۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں ان میں جو جمع ہونے والی شخصیات تھیں، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو شخصیات تھیں صحابہ کی، وہ آتی تھیں جو شخصیات خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی مرکز تھا۔ پھر صحابہ کرام میں اگر دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس درسگاہ کے پاس آؤٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اس درسگاہ کے گریجویٹ ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ، حضرت زید بن حارثہ، حضرت عیاش بن ربیعہ ابن ابی ربیعہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت بلال بن رباح، حضرت ابو حذیفہ ابن عتبہ، مصعب بن عمیر، سعید بن زید، ابو ذر الغفاری، صہیب رومی، عبداللہ ابن مسعود، خباب بن الارت رضی اللہ عنہم اجمعین ورضوا عنہ۔ یہ سارے وہ صحابہ ہیں جو اس جگہ پر جمع ہوتے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا درس سنتے تھے، آپ کی مجلس میں شریک ہوتے تھے، اور آپ سے تربیت حاصل کر کے انہوں نے پھر اسلام کے پیغام کو لیا اور ساری دنیا میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام کو عام کیا۔ اور ایک بات میں یہاں یہ عرض کرتا ہوں کہ دار ارقم مدرسہ تھا، استاد حضور علیہ الصلاۃ والسلام تھے، شاگرد صحابہ تھے، نصاب کیا تھا، سلیبس کیا تھا، کریکولم کیا تھا؟ وہاں کا نصاب قرآن تھا، حدیث اور سیرت۔ قرآن تو نازل ہوتا تھا، آپ پڑھ کے سنا دیتے تھے، حدیث آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات تھے وہ حدیث کی صورت میں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا لائف اسٹائل، آپ کا طرز حیات، آپ کا طرز زندگی، آپ کا گفتگو کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، لوگوں سے ڈیلنگ کرنے کا طریقہ، معاملات، خرید و فروخت، یہ ساری چیزیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پریکٹیکلی کر رہے ہوتے تھے، اور صحابہ آپ کی پریکٹس کو دیکھ کر اس سے سیکھ رہے ہوتے تھے۔ یہی وہ سلیبس ہے، یہی وہ کریکولم ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اس کو بہت اہمیت سے سمجھیں، یہ وہ نصاب ہے جو صحابہ نے دار ارقم میں پڑھا تھا۔ اس سے ایک بہت اہم بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو اچھی مجالس ہوتی ہیں، یا والدین اگر اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، یا شیخ اپنے مرید کی تربیت کر رہا ہے، یا کوئی بھی آپ چاہتے ہیں معاشرے کے اندر چینج آئے، اصلاح ہو، اس کے اندر ریفارمز ہوں، اس کے اندر بہتری آئے، کوئی پازیٹیو تبدیلی چینج ہو، تو اس کے لیے آپ کو مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک بات کی اور اگلا بندہ چینج ہو گیا، آپ نے ایک کالم لکھا اور اگلا بندہ تبدیل ہو گیا، آپ نے ایک بیان کیا اور سارا معاشرہ ٹھیک ہو گیا، آپ نے بچے کو ایک دفعہ نصیحت کی وہ بالکل سیٹ ہو گیا، آپ نے بیوی کو ایک دفعہ سمجھایا وہ بالکل سیٹ ہو گئی، یا بیوی نے شوہر سے ایک دفعہ کوئی گلہ کیا، کوئی بھی چیز جب آپ سیٹ کرنے کی طرف جاتے ہیں، آپ کو بار بار لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، بار بار لوگوں کی بات سننی پڑتی ہے، ان کو بات سمجھانی پڑتی ہے، تربیت کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو نیک صحبت ہے، جس پر میں پچھلے اسباق میں تفصیل بتا چکا ہوں کہ نیک صحبت بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک صحبت کی مثال خوشبو والے کی طرح ہے، اور بری صحبت کی مثال لوہار کی طرح ہے۔ خوشبو والے کے پاس بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو بھی خوشبو کے جھونکے محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے، اور لوہار کے پاس بیٹھیں گے تو یا تو تمہارے کپڑے بھی جلیں گے، نہیں تو بدبو تو ضرور آئے گی۔ تو یہ جو صحبت ہوتی ہے، یہ جو مجلس ہوتی ہے بار بار کی،
اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو کسی ایسے عالم سے، مستند شخصیت سے، کسی ایسے سلسلے سے، کسی ایسے کورس سے جوڑے رکھیں جو مسلسل آپ کو بار بار ایک الارم دیتے رہیں، جو بار بار آپ کو ریمائنڈر دیتے رہیں، آپ کو بار بار یاد دلاتے رہیں کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ نے اسلام پہ عمل کرنا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دار ارقم کا انتخاب کیوں کیا تھا، یعنی آپ نے اس کو مسلمانوں کا مرکز کیوں بنایا تھا۔ سیرت نگاروں نے اس کی مختلف وجوہات لکھی ہیں، میں اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے 3 وجوہات کی شکل میں رکھتا ہوں۔ پہلی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا یہ آبادی سے دور تھا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس فیز میں چل رہے ہیں اس وقت، یہ وہ فیض ہے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ دین کی دعوت خفیہ طریقے سے، خاموش طریقے سے، سینہ بسینہ دی جائے، زیادہ اس بات کو ابھی پھیلنے نہ دیا جائے۔ تو آپ چاہتے تھے کہ کسی ایسی جگہ کو مرکز بنائیں جو آبادی سے دور ہو، زیادہ وہاں سے لوگوں کا آنا جانا گزر نہ ہو۔ پھر یہ صفا پہاڑ کے قریب تھی یہ جگہ، دار ارقم جو تھا یہ صفا پہاڑ کے قریب جگہ تھی۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ وہاں پر بیٹھ کر آپ کو وہاں آنے والے جتنے رستے تھے، وہاں سے گزرنے والے آنے والے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہوتے تھے، تو آپ کو پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ بھائی کیا چل رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ تو آپ آبادی سے تھوڑا دور تھے تاکہ خاموشی سے اپنی محنت کر سکیں، اپنی ٹیم تیار کر سکیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس قبیلے سے تعلق تھا اس قبیلے کا نام ہے بنو مخزوم، اور یہ جو بنو مخزوم کا قبیلہ ہے یہ بنو ہاشم کے خلاف جب جنگ ہوتی تھی نا، تو جنگ کا جو جھنڈا ہوتا تھا یا اس کی جو سربراہی ہوتی تھی وہ بنو مخزوم کے پاس ہوتی تھی۔ تو عام طور سے کسی کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی تھی کہ ایک قریشی شخص، ایک ہاشمی شخص اپنا مرکز کسی مخزومی کے گھر میں بنائے گا، اس لیے کہ مخزومی بنو ہاشم کے دشمن سمجھے جاتے تھے۔ لیکن اسلام تو ایک ایسی نعمت ہے، اسلام کا نظام اور اسلام ایسا دین ہے کہ جب اسلام کوئی لے آتا ہے تو پھر ساری دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، سارے تعصبات، قومیتیں، لسانیتیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اب بنو مخزوم کے لوگ بنو ہاشم کے دشمن تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بنو مخزوم یعنی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو مرکز بنایا تاکہ جو دین کے دشمن ہیں اگر ان تک کوئی بات پہنچتی بھی ہے تو ان کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہ ہے کہ یار انہوں نے کسی ایسے شخص کے گھر کو مرکز بنایا ہوگا جن کے ان کی قبیلے کے ساتھ جنگ چلتی رہتی۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حکمت عملی تھی، آپ کی پالیسی تھی کہ آپ کس طریقے سے جب آپ چاہتے تھے کہ ایک معاملے کو خفیہ رکھنا ہے تو آپ نے اس کو خفیہ رکھا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 16 سال تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ میں اس بات کی طرف بھی آتا ہوں کہ سابقون الاولون میں بہت بڑی تعداد، میجورٹی ان صحابہ کی ہے جو بالکل ینگ تھے، جو بہت سے تو ان میں سے انڈر 20 تھے اور انڈر 30 تو بہت زیادہ ہیں سابقون الاولون میں۔ اس میں کیا حکمت ہے اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ تو اب ظاہر ہے کہ 16 سال کی عمر میں کوئی شخص مسلمان ہوا ہے تو عام طور سے اگر آپ کسی جگہ کو مرکز بنائیں گے تو کسی میچور آدمی سے مل کے اس سے بات کریں گے، کوئی 40 سال 45 سال 50 سال کا بندہ ہوگا، اس کو آپ کہیں گے کہ بھائی ہم آپ کے گھر کو مرکز بنانا چاہتے ہیں، تب جا کے آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ کسی 16 سالہ نئے مسلمان ہونے والے ایسے شخص کے گھر کو مرکز بنانا جس کا آپ کے قبیلے کے ساتھ دشمنی کا تعلق، دشمنی بھی ہو اور پھر اس کی عمر بھی 16 سال ہو، یہ مزید لوگوں کے ایک گمان سے دور کی بات ہے کہ یار ایسے کسی لڑکے سے بات کر کے تو مرکز نہیں بنایا جا سکتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کے دشمنوں کے گمان کے برخلاف ایک لڑکے سے بات کی، یعنی 16 سال حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی، 17 سال 16 سال، اور ان کے گھر کو مرکز بنایا۔ ان ساری باتوں کے پیچھے جو ایک بنیادی پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ یہ جگہ خفیہ رہے، ہم پہلے اپنی ٹیم تیار کریں، جب پورا ایک پراپر ہماری تیاری ہو جائے اس کے بعد ہم جب آگے بڑھیں گے تو حکمت کے ساتھ آگے بڑھ سکیں گے۔ اور اس دوران روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو یہ ایک پلان تھا یہ کامیاب رہا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو اس دوران اس جگہ میں جمع ہونے کی وجہ سے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ اس سے بھی یہ بھی ہمارے لیے سیکھنے کی چیز ہے کہ دیکھیں جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کے لیے پلاننگ کرنا، حکمت عملی اختیار کرنا، اگر کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم کام بعد میں کرتے ہیں، ڈنڈورا پہلے پیٹ دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود، کہ اپنے کاموں کے پورا کرنے کے لیے
اس کام کو چھپا کر کرنے سے مدد طلب کرو. یعنی اگر اپنے کاموں کو پورا کرنا چاہتے ہو تو اپنے کام چھپا کر کرو. فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ, اس لیے کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. تو آپ اگر کوئی کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, آپ کے ذہن میں کوئی منصوبہ ہے, آپ کوئی خیر کے کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں, تو کوشش یہ کریں کہ شروع میں اس کا ڈنڈورا نہ پیٹیں. اس کی مارکیٹنگ اس انداز میں کہ میں یہ کر رہا ہوں, بڑے بڑے دعوے اور بڑی بڑی باتیں نہیں, خاموشی سے بالکل. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں تھوڑی انسان کو تکلیف ہوتی ہے. انسان ہی چاہتا ہے واہ واہ ہو, شو شاہ اور بڑی واہ واہ ہو, پتہ چلے کوئی بڑا لیڈر ہے, کوئی بڑا کام کر رہا ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان ہونا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو تھوڑی محنت تو لگے گی, آپ کو برداشت بھی کرنا پڑے گا, صبر بھی کرنا پڑے گا, اپنے نفس پہ آپ کو قابو بھی کرنا پڑے گا, اس لیے کہ نفس تو یہی چاہتا ہے کہ کام تھوڑا سا کرو, ڈنڈورا زیادہ پیٹو. اسلام کا مزاج یہ ہے, سیرت سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ آپ اپنے کام کو کرتے رہیں, جب بالکل مکمل ہونے کے قریب آ جائے اور آپ کو لگے کہ اب اس کو مارکیٹ کیا جا سکتا ہے, یا اس بارے میں کھل کے بات کی جا سکتی ہے, تو کھل کے بات کرنی چاہیے. اب ہم آتے ہیں السابقون الاولون کی کچھ کوالٹیز اور کچھ صفات کی طرف, کہ جو لوگ شروع میں مسلمان ہوئے وہ کس عمر کے لوگ تھے, کس کیلیبر کے لوگ تھے, ان کا دنیاوی سٹیٹس کیا تھا, وغیرہ وغیرہ. تھوڑا اس طرف آتے ہیں اور پھر اس سے ہمیں سیکھنے کی چیزیں کیا ملتی ہیں اس طرف ہم آتے ہیں. لیکن شروع میں جو لوگ مسلمان ہوئے, جو صحابہ کرام جن کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے, ان کو اگر ہم دیکھیں نا تو 3-4 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. پہلی بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں کوئی تلوار تو نہیں تھی نا, کوئی زبردستی تو آپ نے کسی کو مسلمان نہیں کیا تھا گن پوائنٹ پہ کہ بھائی تم کلمہ پڑھو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود یعنی مسلمان اس وقت تعداد میں بہت تھوڑے تھے, تو اس وقت تو اس چیز کا تصور ہی نہیں تھا. دوسری بات, اچھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ظاہر ہے ایسی کوئی تلوار, کوئی گن پوائنٹ پہ آپ نے ایسا کام نہیں کیا, پھر بھی یہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے پیغام کے اندر اتنا اثر موجود ہے, اس کے اندر اتنی ایفیکٹونیس موجود ہے کہ وہ اپنے بل بوتے پر کسی بھی شخص کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے, متوجہ کر سکتا ہے. اسلام کا پیغام اتنا کمپریہنسو, ایفیکٹو اور امپیکٹ فل ہے کہ آپ اگر اسلام کا پیغام صحیح طریقے سے سنت اور سیرت کے تقاضوں کے مطابق کسی کے سامنے پیش کریں گے تو جو صحیح الفطرت شخص ہوگا وہ اس کو ضرور قبول کرے گا. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کی نا, تو آپ نے انتخاب کیا ہے کہ میں نے کس کو دعوت دینی ہے, ابتدا میں کس کو دعوت نہیں دینی. مثال کے طور پر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی, ابو جہل کو کیوں دعوت نہیں دی؟ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع میں دعوت دی, ابو لہب کو کیوں دعوت نہیں دی؟ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شروع میں جب آپ کام کا آغاز کر رہے ہوں تو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے. اور جو غیر مسلم ہوتے ہیں, اگر کوئی مسلمان نہیں ہے, میں بات پہلے بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ خیر سے کوئی بھی معاشرہ, کوئی بھی سوسائٹی, کوئی بھی طبقہ, کوئی بھی قوم خیر سے خالی نہیں ہوتی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. اے ایمان والو, کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے, ہو سکتا ہے وہ اس قوم سے بہتر ہو. عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں, ہو سکتا ہے وہ عورتیں ان عورتوں سے بہتر ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا. تم میں جو لوگ جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں, شرط یہ کہ ان کو دین کی صحیح سمجھ حاصل ہو جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جو اخلاق کے اعتبار سے, کردار کے اعتبار سے, اپنی مثبت پازیٹیو تھنکنگ کے اعتبار سے جانے جاتے تھے کہ بھائی ان کے سامنے کوئی مثبت بات رکھی جائے گی اور ان کو لگے گا کہ یہ حق بات ہے تو یہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. السابقون الاولون کی ایک بہت بڑی کوالٹی یہ تھی, اور اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں انسان کو اپنا کردار بھی اعلیٰ رکھنا چاہیے, اپنی سوچ بھی مثبت اور پازیٹیو رکھنی چاہیے. جب انسان اپنی سوچ نیگیٹو بنا لیتا ہے نا تو پھر وہ حق بات کو قبول نہیں کرتا, بلکہ جب حق بات اس کے سامنے آتی ہے وہ اس کو رد کرتا ہے, اور یہ تکبر کی علامت ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غمط الناس وبطر الحق, لوگوں کو اپنے سے کم سمجھنا اور حق بات جانتے بوجھتے ٹھکرا دینا, اس کو ریجیکٹ کر دینا, یہ تکبر کی علامت ہے. تو مثبت سوچ اتنی اہم چیز ہے کہ
جب کوئی آدمی بات کرنا چاہتا ہے نا، کوئی پازیٹیو کام کرنا چاہتا ہے، وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ یار میں کسی ایسے آدمی کے سامنے اپنی بات رکھوں، اپنا پیغام رکھوں جو اس پہ سوچ تو سکے، اس پہ عمل کرنے کے لیے آمادہ تو ہو اگر اس کو یہ بات سمجھ میں آئے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو یعنی سخت ترین دشمن تھے نا، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ یہ معجزہ دکھائیں، یہ دکھائیں، یہ دکھائیں۔ اب انہوں نے ایک موقع پہ یہ کہا، قرآن کریم کی آیت ہے، ان کان اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، کہ اللہ اگر یہ بات حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے۔ علماء نے لکھا ہے ان کو یہ بات کہنی چاہیے تھی نا کہ یا اللہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وہ یہ دعا نہیں کر رہے، وہ یہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ اگر یہ حق ہے اور ہم جھوٹ پر ہیں تو ہم پر پتھر برسا دے۔ تو جب آدمی عناد اور دشمنی پر اور نیگیٹو تھنکنگ پر آتا ہے تو حق بات کو قبول کرنے سے پھر وہ عاجز آ جاتا ہے، وہ حق بات قبول نہیں کر پاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شخصیات کا انتخاب کیا، انہوں نے اس کو قبول کیا۔ اس کا مطلب اسلام کا پیغام اتنا اپنے اندر ایک اثر رکھتا ہے، شرط یہ کہ پیغام پہنچانے والے کے اندر اتنی پاور، ول پاور ہو، اور اس کا کردار، اخلاق اتنا بلند اور اعلیٰ ہو، اس کی امانت داری، دیانت داری، سچائی، کہ لوگ اس کی بات کو سن کر اس پر اعتماد کریں۔ دوسری بات یہ کہ اسلام لانے والوں میں بہت مضبوط لوگ بھی شامل تھے، یعنی مالی اعتبار سے، ایک سٹیٹس کے لحاظ سے بڑے مضبوط لوگ شامل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح بہت بڑے بڑے یعنی ایسے لوگ جو مالدار سمجھے جاتے تھے، بزنس مین سمجھے جاتے تھے، ان کا ایک سٹیٹس تھا، یہ لوگ بھی شامل تھے۔ ایک بہت بڑی جو میجورٹی تھی وہ ان لوگوں کی تھی جو معاشرے میں کمزور سمجھے جاتے ہیں، مثال کے طور پر معاشی فائنینشلی کمزور تھے، یا وہ غلام تھے، یا وہ ایسے لوگ تھے جو غلام تھے، ان کو کسی نے آزاد کیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ 1/3 تو اس میں عورتیں تھیں، یعنی جو مسلمان ہیں نا السابقون الاولون میں تقریباً 1/3 حصہ عورتوں کا ہے۔ اسی طرح معاشی اعتبار سے بہت سارے کمزور لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر طبقے کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، مالداروں نے بھی، غریبوں نے بھی، غلاموں نے بھی، آزاد کردہ غلاموں نے بھی، اور جناب مردوں نے بھی، عورتوں نے بھی، میچور عمر کے لوگوں نے بھی، 18 سال کے لوگوں نے بھی، 16 سال کے لوگوں نے بھی۔ اور حضرت عمیر ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے، وہ جب غزوہ بدر میں شہید ہوئے ان کی عمر 16 سال تھی۔ تو غزوہ بدر میں جب ان کی عمر 16 سال تھی، وہ مسلمان کب ہوئے ہوں گے؟ غزوہ بدر ہجرت کے بعد ہوا ہے، ہجرت سے پہلے آپ 13 سال مکہ مکرمہ میں رہیں۔ تو ہر طبقے نے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ دین کسی خاص جینڈر کا، کسی خاص کمیونٹی کا، کسی خاص قوم کا، کسی خاص عمر کے لوگوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ عمر چھوٹے کا بھی ہے، یہ دین چھوٹے کا بھی ہے، بڑے کا بھی ہے، گورے کا بھی ہے، کالے کا بھی ہے، بڑی عمر والے کا بھی ہے، کم عمر والے کا بھی ہے، عربی کا بھی ہے، عجمی کا بھی ہے، مرد کا بھی ہے، عورت کا بھی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معیار یہ ہے کہ جو اللہ کے دین کو تھام لے گا اس کی عزت سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں، چاہے وہ کسی قوم قبیلے سے تعلق رکھتا ہو۔ اب دیکھیں اس کا سمجھنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اس پورے اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے کہ پوری اسلام کی عمارت ان پر قائم کی، یہ بیس ہے اسلام کی بنیاد ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف، عموماً جو سوالات کیے جاتے ہیں، دیکھیں جو مالدار صحابہ تھے، جو بڑے معروف اور بزنس مین اس طرح کے لوگ تھے، تو انہوں نے تو اسلام ایکسیپٹ کیا، قبول کیا۔ جو مالی اعتبار سے کمزور صحابہ تھے، اس پر بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں سوال آتا بھی ہے، یہ سوال کیا بھی جاتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے انبیاء سے یہ سوال کیا جاتا رہا ہے کہ بھئی جو معاشرے کے کمزور طبقات ہیں یہ کیوں اسلام کی طرف زیادہ آتے ہیں، یا پیغمبروں کی بات یہ کیوں زیادہ مانتے ہیں۔ دیکھیں اسلام کا جو نظام ہے انصاف کی بات کرتا ہے، عدل کی بات کرتا ہے۔ جب کسی معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، ظاہر ہے اسلام سے پہلے کا جو نظام تھا وہ انصاف والا تو نہیں تھا نا، ظلم والا تھا۔ ظلم والے نظام کا مطلب یہ کہ اس میں وڈیرہ شاہی ہے، اس میں جاگیرداری ہے، اس میں سٹیٹس کو ہے، اس میں جناب جس کے پاس پیسہ ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، جس کے پاس عزت شہرت منصب ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، سارے قوانین غریب کے لیے ہیں، سارے مسائل غریب کے لیے ہیں، سب کچھ جو لاگو ہوتا ہے وہ غریب پر، غلام پر لاگو ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسے وڈیرہ شاہی سسٹم کے اندر اگر کوئی ایسا نظام لے کر آتا ہے جو
انصاف کی بنیاد ہو، جو سراپا عدل ہو، جو سراپا انصاف ہو، تو اس کو وہ طبقہ قبول کیوں نہیں کرے گا جس کو دنیا کے کلچر نے، اس وقت کے نظام نے اپنے قوانین کے اندر دبوچ لیا ہو، دبایا ہو، ہر طرح کے شکنجے ان کے گرد کس لیے ہوں، ایک ایسا نظام جو ان کو اس ظلم کی چکی سے نکال کر انصاف کی دنیا کی طرف لے کر آئے۔ میں آگے حدیث بتاؤں گا، حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ آگے آ رہی ہے، اس کی تفصیل میں بتاؤں گا کہ جب وہ جنگ قادسیہ کے موقع پر دربار میں گئے رستم کے، تو اس نے پوچھا نا کہ تم کس چیز کی دعوت دیتے ہو، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم اس لیے آئے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے کر آئیں، وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلام، اور اس سے پہلے کہ باطل دینوں کے ظلم والے نظام سے نکال کر اسلام کے انصاف والے نظام کی طرف لے کر آئیں۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ انصاف کے ان اعلیٰ معیارات پر قائم ہے کہ اگر کوئی پازیٹیو سوچ رکھنے والا مالدار آدمی دیکھے گا وہ بھی ایکسیپٹ کرے گا کہ یہ انصاف کی بات ہے، اور اگر کوئی مالی اعتبار سے کمزور آدمی دیکھے گا وہ بھی ایکسیپٹ کرے گا، کوئی مرد دیکھے گا وہ بھی ایکسیپٹ کرنے پر مجبور ہوگا، کوئی عورت دیکھے گی وہ بھی ایکسیپٹ کرنے پر مجبور ہوگی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم دین کو اس پیرائے کے اندر ریپرزینٹ کرنے میں ہمارے مسلمان بہت حد تک کامیاب نہیں ہو پا رہے، بلکہ ہم بعض اوقات مغرب سے، انگریزوں سے، کافروں سے، غیر مسلموں سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور ایسے مسلمان بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں جن کو اسلام کے احکام پر شک ہونے لگتا ہے، اسلام کے احکام پر اعتراض ہونے لگتا ہے۔ وہ اسلام جس نے آ کے دنیا کو انسانیت سکھائی، وہ اسلام جس نے انسانیت کو ظلم کے اندھیروں سے نکالا، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاریکیوں سے نکال کر جو اسلام ہمیں روشنیوں کی طرف لے کر آیا، اس اسلام پر اسلام کے ماننے والوں کو شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم دین کو پڑھتے نہیں ہیں اور سمجھتے نہیں۔ اگر انبیاء کرام علیہ السلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں نا تو آپ کو یہ بات دیکھنے کو ملے گی کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو اعتراضات ہوئے ہیں، جو آبجیکشن ہوئے ہیں، ان میں ایک کامن اعتراض یہ بھی تھا کہ بھائی غریب لوگ آپ کی بات کیوں مانتے ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے کیا طعنہ دیا؟ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، کہ ہمیں تو اس سے زیادہ تم میں کوئی بات نظر نہیں آتی کہ تم ہم جیسے انسان ہو، نمبر ایک۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ تمہاری اتباع کر رہے ہیں وہ ہم میں سب سے زیادہ کم حیثیت رکھنے والے لوگ ہیں، تو اگر تمہاری بات سچ ہوتی، حق ہوتی، تو یہ لوگ کیوں ایکسیپٹ کرتے؟ جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو مالدار طبقات ہیں، وہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرتے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، فرعون کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا، فرعون کے مقابلے میں بنی اسرائیل کمزور تھے، یہ بات آپ جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لائے، قرآن کریم نے ان کے بارے میں فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے اس قوم کو جس کو کمزور سمجھا جاتا تھا مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی قوم سمود، ان کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ ان کے اندر بھی دو طبقات کے لوگ تھے، ایک وڈیرا شاہی سسٹم والے اور ایک جو ان کو کمزور سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ان کی قوم کے جو سردار گھمنڈ میں تکبر میں تھے وہ کہنے لگے اپنی قوم کے ان لوگوں سے، للذین استضعفوا، جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، لمن آمن منہم، جو ان میں ایمان لائے تھے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تمہیں یقین ہے اس بات کا کہ صالح اللہ کے رسول ہیں؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، وہ کہتے ہیں ہم بالکل ان کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب ہرقل کو خط لکھا، وہ خط جب پہنچا، یہ تفصیل میں پہلے بتا چکا ہوں پچھلے اسباق میں، آپ اس کو سن سکتے ہیں، کس سبق میں گزرا یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا آ جائے گا۔ تو ہرقل کو جب خط لکھا، اس نے ابو سفیان کو بلایا، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے بہت سارے سوالات کیے۔ ایک سوال یہ بھی کیا تھا ہرقل نے، فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ، کہ بڑے مرتبے والے لوگ زیادہ ان کی پیروکاری کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، یا کم مرتبے والے لوگ؟
حضرت ابو سفیان نے اس وقت جواب دیا تھا قلت، میں نے کہا بل ضعفاؤہم، بلکہ معاشرے کے کمزور طبقے کے لوگ۔ اس پر ہرقل نے بعد میں کہا سألتک ااشراف الناس اتبعوہ ام ضعفاؤہم، میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ معاشرے کے بڑے طبقات کے لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں یا کم درجے کے لوگ، فذکرت ان ضعفاءہم اتبعوہ، تم نے بتایا کہ کمزور درجے کے لوگ ان کی اتباع کر رہے ہیں، وہم اتباع الرسل، اور رسولوں کی اتباع کرنے والے اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی یہ ان کے سچے رسول ہونے کی نشانی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہرقل جو تھا وہ سابقہ ادیان کا، عیسائیت کا اس کو علم تھا، اس نے جو کچھ پڑھ رکھا تھا، جو کچھ اس کے علم میں تھا، جو اس کے تجربات تھے، اس کی روشنی میں اس نے یہ بات کی تھی۔ اب اس میں جیسے میں نے بتایا کہ بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اسلام کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ لا سے۔ اسلام کا آغاز ہوتا ہے لا سے، لا الہ۔ دنیا کی ساری بادشاہتوں کو، ساری طاقتوں کو آپ کلمے کے پہلے لفظ سے چیلنج کر دیتے ہیں کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی سپیریئر نہیں الا اللہ۔ تو جب آپ آغاز ہی دنیا کی ساری بادشاہتوں اور طاقتوں کو چیلنج کرنے سے کریں گے تو دنیا میں جن کی بادشاہت، جن کی سلطنت، جن کا سکہ، جن کا روب داب چلتا ہے، لوگ جن کو خدا مانتے ہیں، جن کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وہ کہاں اسلام کی طرف جھکیں گے؟ اس لیے کہ اسلام سب سے پہلے چیلنج ان کی وڈیرہ شاہی کو کرتا ہے، اسلام سب سے پہلے چیلنج ان کی بادشاہت اور ان کی طاقت کو کرتا ہے۔ جنگ قادسیہ کا میں نے بتایا کہ جب جنگ قادسیہ کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارس کی جو فوج تھی، اس کا سپہ سالار تھا رستم، اس کے پاس حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مذاکرات کے لیے۔ تو رستم نے پوچھا کہ آخر کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تم ہم سے جنگ کر رہے ہو، ہم پہ حملے کر رہے ہو، ہمیں وجہ تو بتائیں۔ حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ وَمِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ۔ ہم اس لیے آئیں کہ اللہ کے بندوں میں سے جو چاہے اور جو بندوں کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں آنا چاہے، ہم اس کو اللہ کی بندگی میں لے کر آئیں، دنیا کی تنگیوں سے، دنیا کی کشادگیوں کی طرف لے کر آئیں، اور باطل ادیان کے ظلم سے اس کو اسلام کے عدل اور انصاف کے نظام کی طرف لے کر آئیں۔ اور پھر جب حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں بائیں دیکھا تو جس طرح بادشاہوں کے دربار میں نا اس زمانے میں لوگ رکوع میں کھڑے ہوتے تھے، تو حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا، تم تو بہت بے وقوف لوگ ہو، اس لیے کہ تم میں سے بعض نے بعض کو غلام بنایا، یہ ساری پریکٹس کرنے سے بہتر تھا مجھے سمپل یہ بتا دیتے کہ ہم میں سے بعض بعض کے رب ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ سامنے تمہارے کھڑے میں، لیکن ہم مسلمان دوسرے مسلمانوں کو غلام نہیں بناتے۔ تو اس پر وہاں جو موجود غلام سطح کے جو لوگ تھے یا کمزور طبقے کے جو لوگ تھے، تو وہ ایک دوسرے سے نا کان میں خسر پسر کرنے لگے اور کہنے لگے صدق واللہ العربی، اللہ کی قسم یہ عربی شخص نے نا صحیح بات کی ہے کہ یہ جو ہے نا ہمیں انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے، ہمیں یہ ہمارے رب بنے ہوئے ہیں، اور یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ ظلم سے لوگوں کو نکالنا چاہیے، ظاہر ہے کہ جب آپ کمزور طبقے کے حق میں بات کریں گے وہ تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا صدق واللہ العربی، اللہ کی قسم اس عربی نے صحیح بات کی۔ اور جو بڑے طبقے کے لوگ تھے ان پہ حضرت ربیعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو بات تھی نا یہ بجلی بن کے گری، اور وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے لقد رما بکلام لا تزال عبیدنا تنزع الیہ، یہ جو بات کر کے جا رہے ہیں نا یہاں سے، یہ ایسی بات کر کے جا رہے ہیں کہ ہمارے جو غلام ہیں ہمیشہ ان کی بات کی طرف کھینچے چلے جائیں گے۔ یہ شخص تو یہاں سے چلا جائے گا لیکن یہ جو نظریہ یہاں کے چھوڑ کے جا رہا ہے، ہمارے سارے لوگ ایک ایک کر کے ان کی طرف ضرور جائیں گے، اس لیے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے ظلم کے نظام کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی اسلام کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے، اسلام کے نظام کے اندر اللہ نے یہ پاور رکھی ہے۔ کمزوری ہم میں ہے، مسلمانوں میں ہے، اسلام نہیں۔ اسلام وہی اسلام ہے جو اللہ کے رسول کو دے کر اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا، اسی اسلام کو لے کر صحابہ دنیا میں چھا گئے تھے، اور اسی اسلام یہ ہمارے پاس ہے، لیکن نام کا اسلام ہے۔ کام کا اسلام ہوتا تو ہمیں اسلام کا پتہ ہوتا ہے نا، سیرت کا پتہ ہوتا، ان شخصیات کا پتہ ہوتا، اپنے پیغمبر کی سیرت معلوم ہوتی۔ یہ پوری کوشش میں اسی لیے کر رہا ہوں، میں بار بار یہ بات اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کا یقین آ جائے کہ یہ بہت اہم کام ہے، اس لیے اس کو بہت سنجیدگی سے لینے کی اور پڑھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اچھا یہاں ایک بات یہ بھی وضاحت کر دوں کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو کمزور طبقے کے لوگ تھے وہ اپنے آپ کو دنیا کے صرف ظلم سے بچانے کے لیے مسلمان ہو گئے، یعنی صرف یہ ایک دنیاوی مقصد تھا، یہ بات نہیں تھی۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین تو سب مانتے تھے نا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، دشمن، دوست، اپنا، پرایا، سب اس بات کے تو قائل تھے کہ یہ شخص صادق اور امین ہے۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی دعوت دی تو جو اس لیول کے لوگ تھے انہوں نے انکار کیوں کیا؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعوت ان کی چودراہٹ کو چیلنج کر رہی تھی، تو یہ چودراہٹ ان کے راستے میں رکاوٹ بن گئی، یہ پیسہ، یہ منصب، یہ دولت ان کے راستے میں رکاوٹ بنی، جبکہ جو کمزور طبقے کے لوگ تھے ان کے راستے میں یہ رکاوٹ نہیں تھی، تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ تو یہ جو دین قبول کرنے کی وجہ محض کوئی دنیاوی مفاد نہیں تھا کہ بھئی کسی دنیاوی مفاد کے لیے دین قبول کیا، بلکہ اس بات کو بڑے طبقے کے لوگ، کم طبقے کے لوگ، ہر طبقے کے لوگ جانتے تھے کہ جو پیغام ان کا پیغام ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ صادق اور امین ہے، لیکن وہ قبول اس وجہ سے نہیں کرتے تھے کہ اگر ہم نے قبول کیا تو ہم تو ان کے برابر آ جائیں گے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اسلام تو کوئی فرق نہیں کرتا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ یہ وہ چیز تھی جو ان کے راستے میں رکاوٹ بنتی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صادق اور امین ہونا وہ بات تھی جس کو کمزور طبقے کے لوگ جانتے تھے اور وہ اس پر ایمان بھی لے آتے تھے، اس لیے کہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ السابقون الاولون سے متعلق ایک تو یہ بات مکمل ہو گئی۔ دوسری بات کہ اگر السابقون الاولون پر آپ غور کریں نا تو ان میں جو میجورٹی ہے، اکثریت ہے، وہ نوجوانوں کی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کا جو پورا دین ہے، اس کی پوری عمارت کے لیے جن ستونوں کا، جن پلرز کا، جس بیس کا، جس بنیاد کا انتخاب کیا ہے وہ نوجوان ہے۔ جیسے میں نے بتایا ہر طبقے کے لوگ تھے، زیادہ عمر کے لوگ، کم عمر کے لوگ، عورتیں، مرد، لیکن اگر آپ ریشو نکالیں کہ میجورٹی کن لوگوں کی تھی تو میجورٹی نوجوانوں کی تھی۔ میں آپ کو کچھ صحابہ کی کچھ تھوڑا بہت فگر میں نے نکالیں، ہمارے ساتھیوں نے محنت کر کے نکال کے دیے، میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں۔ یعنی انڈر 20 بہت سارے صحابہ انڈر 20 تھے، 20 سال سے کم عمر تھی ان کی، اور انڈر 30 تو بہت زیادہ تھے السابقون الاولون۔ میں آپ کو سامنے کچھ صحابہ کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکل امت امین و امین هذه الامہ ابو عبیدہ، کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ جب مسلمان ہوئے ان کی عمر 28 سال تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا پچھلے سبق میں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اسلام کے سب سے پہلے تیر انداز ہیں۔ یہ جب اسلام لائے، یہ کہتے ہیں اس وقت میرے چہرے پہ داڑھی کا ایک بال بھی نہیں تھا، 17 سال کی عمر میں اسلام لائے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے جو بھائی ہیں حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ کو بتایا کہ بدر میں جب وہ شہید ہوئے اس وقت ان کی عمر 16 سال تھی۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 13 سال کی عمر میں اسلام لائے، ہجرت سے 37 سال قبل ان کی ولادت ہوئی ہے۔ ان کو سادس ستۃ من المسلمین کہا جاتا ہے کہ چھٹے نمبر پر اسلام لانے والے شخص ہیں۔ 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ جن کو کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں حدیث میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، آپ نے فرمایا کہ قرآن 4 لوگوں سے سیکھو، ان میں ایک نام حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہے۔ یہ جب مسلمان ہوئے ان کی عمر 18 سال تھی، اور یہ ہجرت سے تقریباً 31 یا 32 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی۔ حضرت ارقم ابن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہم نے ابھی پڑھا، جن کا گھر دار ارقم کہلاتا ہے، جو مسلمانوں کا مرکز اور اسلام کی پہلی درسگاہ تھی۔ یہ جب مسلمان ہوئے ان کی عمر 16 یا 17 سال تھی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں۔ حضرت سعید بن زید جب مسلمان ہوئے 12 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور ان کی اہلیہ حضرت عمر کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب جب مسلمان ہوئی، جو ان کی اہلیہ تھی، ان کے ساتھ ہی مسلمان ہوئی تھی، اس وقت ان کی عمر 14 سال تھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن ہے، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ہیں،
یہ جب مسلمان ہوئی ان کی عمر 14 سال تھی، ان کی وفات 73 ہجری میں 100 سال کی عمر میں ہوئی۔ حضرت سلیط بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے 20 سال ان کی عمر تھی۔ حضرت عیاش بن ربیعہ بھی 20 سال کی عمر میں اسلام لائے، اور حضرت عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں حضرت اسماء بنت سلامہ، یہ جب مسلمان ہوئی تو ان کی 15 سال عمر تھی۔ حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ 23 سے 25 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں تقریباً 10 سال بڑے تھے اور نبوت کے دوسرے سال اسلام لائے، اس وقت ان کی عمر 21 یا 22 سال تھی جب یہ مسلمان ہوئے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 15 سال کی عمر میں اسلام لائیں۔ ان سب شخصیات کا اگر آپ مطالعہ کریں، یہ سابقون الاولون میں مرد بھی عورتیں بھی، صحابہ بھی صحابیات بھی، تو یا انڈر 20 ہیں یا انڈر 30 ہیں۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو آپ کا جو ٹارگٹ آڈینس تھا، میں نے آپ کو بتایا آپ کا ٹارگٹ آڈینس ایک تو وہ لوگ تھے جو پازیٹیو سوچ رکھتے تھے، دوسرا آپ کا جو مین فوکس تھا وہ اس طبقے کے نوجوانوں پہ تھا کہ نوجوانوں کو کسی طرح متوجہ کیا جائے، ان کو دین کا پیغام دیا جائے تاکہ وہ جب کسی پیغام کو لیں گے اس کا معاشرے پر ایک امپیکٹ ہوگا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نوجوانوں کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے اور اسلام نوجوانوں کو کتنی اہمیت دیتا ہے، اور دین کے کام کو اگر کسی قوم کے نوجوان سنبھال لیں تو اس کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ السابقون الاولون میں میجورٹی اکثریت نوجوانوں کی تھی، انہوں نے اسلام کو بنیاد فراہم کی، تو اسلام کتنا پھلا پھولا ہے اور کتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکمرانی، ایک شان اور ایک عظمت عطا کی پوری دنیا کے اندر، ساری دنیا نے اس کا اعتراف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو انقلاب برپا کیا تھا اس کے لیے ایندھن کا کام، اس کے لیے بنیاد کا کام نوجوانوں نے فراہم کیا تھا۔ آج اس امت کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ آج یہ امت ایسے نوجوانوں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کوئی نوجوان کھڑا ہو، اسلام کا علم اس کے ہاتھ میں ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو، وہ سائنٹسٹ ہو، وہ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں ہو، وہ دین کا علم رکھتا ہو، قرآن کا علم رکھتا ہو، حدیث کا علم رکھتا ہو، سیرت کا علم رکھتا ہو، اپنے دین پر اس کو پراؤڈ ہو، فخر ہو، اپنے دین پر فخریہ انداز میں بات کر سکتا ہو، دین کی نمائندگی کر سکتا ہو، دین کی دعوت دے سکتا ہو، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچا سکتا ہو۔ آج آپ دیکھیں اس امت کے اندر، پاکستان کے اعداد و شمار بتاؤں تو اس وقت پاکستان میں 60% آبادی ان لوگوں کی ہے جن کی عمر 30 سال سے کم ہے، اور ان 60% میں بھی 40% وہ لوگ ہیں جن کی عمر 20 سال سے بھی کم ہے۔ کتنی بڑی نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ اور اگر مسلم دنیا کی بات کروں کہ پوری مسلم دنیا کے اندر اس وقت جو اسٹیٹسٹکس ہیں یا اعداد و شمار ہیں، تو 1990 میں مسلم ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، اسلامی دنیا کی بات کر رہا ہوں، 1990 کے اندر 30 سال سے کم عمر لوگوں کی تعداد 68.4% تھی۔ 2030 تک یہ تعداد 50.4 تک پہنچ جائے گی، یعنی 2030 میں بھی یہ تعداد 50% ہوگی کہ اس امت کے پاس جو آلریڈی مسلمان ہیں ان کے پاس 50%، 60% ایسے لوگ موجود ہیں جو نوجوان ہیں، جو انڈر 30 ہیں، جو انڈر 20 ہیں۔ اتنی بڑی اور زبردست ٹیلنٹڈ ہیومن ریسورس اس دین کے پاس ہے، لیکن اس امت کا نوجوان کہاں کھو گیا ہے؟ اس امت کے نوجوان کی مصروفیات ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک کی فضول چیزیں، ڈانس، میوزک، پرینک اور جناب فحش گفتگو، فحش مواد، اپنا ٹائم ضائع کرنا، یہ دنیا کی کچھ منصب کو، عزت شہرت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا کہ میں ڈاکٹر بننا ہے، پیسہ کمانا ہے، گاڑی بنانی ہے، بنگلہ بنانا ہے، دیٹس اٹ، اور ختم۔ میں نے انجینئر بننا ہے، میں نے گھر بنانا ہے، بنگلہ بنانا ہے، بچوں کو اچھی تعلیم دینی ہے، اور ختم۔ کیا یہ ایک مسلمان نوجوان کا ویژن ہوتا ہے؟ کیا السابقون الاولون نے ہمیں یہ ویژن دیا تھا؟ جو 17 سال والا ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیکھیں نا، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی 17 سال کی عمر میں تھے، ان کے چہرے پہ داڑھی کا ایک بال نہیں تھا۔
آج وہ نوجوان جس کی عمر 17 سال ہے وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میں نے 17 سال کی عمر میں کیا کیا ہے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو کیسی بنیاد فراہم کی، میں نے 17 سال کی عمر میں اسلام کو کیا بنیاد فراہم کی۔ جو 28 سال کا ہے وہ حضرت ابو عبیدہ کو دیکھے جن کو امین الامہ کہا جاتا ہے، جن کو عشرہ مبشرہ میں شمار کیا گیا کہ 28 سال کی عمر میں وہ اسلام کی بنیاد بنے، اسلام کا ستون بنے۔ میں 28 سال کی عمر میں نے اسلام کو کیا سپورٹ فراہم کی ہے۔ جو خواتین ہیں وہ دیکھیں حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 14 سال کی عمر میں اسلام لائی ہیں، 14 سال کی عمر میں وہ اسلام کو انہوں نے سپورٹ فراہم کی، اسلام کی بنیاد بنی، بیسمنٹ کا کردار ادا کیا۔ ہماری آج کی 14 سال کی بچی کو دین کی کتنی بنیادی معلومات پتہ ہوتی ہیں، اس کو دین کا علم کتنا ہوتا ہے۔ میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں، آپ کچھ بھی بنتے ہیں، آپ ڈاکٹر بنیں، جی ہمیں اس امت کو سب کی ضرورت ہے۔ یہ سابقون الاولون جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں یہ بھی دنیا کے مختلف کام کرتے تھے، کوئی کاروبار کرتا تھا، تجارت کرتا تھا، کوئی کھیتی باڑی کرتا تھا، کوئی جناب قافلوں کے ساتھ آتا جاتا تھا، کوئی ایکسپورٹ امپورٹ کا کام، سب الگ الگ اپنے کام کرتے تھے، لیکن دین کو انہوں نے ایسی مضبوط بنیاد فراہم کی کہ ان کی زندگی کا مقصد دین تھا، ان کی زندگی کا مقصد آخرت تھا، ان کی زندگی کا مقصد دنیا نہیں تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له۔ آپ نے فرمایا جو آخرت کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل و رسوا ہو کر خود آتی ہے۔ اور جو دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، آپ نے فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ فقر کو اس کی 2 آنکھوں کے درمیان کر دیتا ہے، یعنی اس کو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ میں بہت غریب ہوں، میرے پاس پیسہ کم ہے، اس کے پاس زیادہ ہے، اس کے پاس زیادہ ہے، اس کے پاس زیادہ ہے۔ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اس کی 2 آنکھوں کے درمیان ہمیشہ اس کو صرف فقر نظر آ رہا ہوتا ہے، غربت نظر آ رہی ہوتی کہ میں بہت غریب ہوں۔ وفرق علیہ شملہ، اللہ اس کے کاموں کو منتشر کر دیتا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، دنیا تو پھر بھی وہی ملتی ہے جو اللہ نے تقدیر میں لکھی ہے۔ تو اگر آپ دنیا کو مقصد بنا بھی لیں گے، دنیا وہی ملنی ہے جو تقدیر میں ہے، تو کیا یہ اچھا نہیں کہ ہم السابقون الاولون کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آخرت کو اپنا مقصد بنائیں؟ میں صحیح بات آپ کو بتاؤں، اس وقت اس صدی میں ہمیں ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو اس صدی میں اس صدی کے السابقون الاولون بن کے دکھا دیں اس امت کو۔ اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ ہم اسلام کے لیے کوئی ایسا پازیٹیو اور کوئی ایسا ریولوشنری کام کریں جب تک ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پوری طرح نہیں پڑھیں گے۔ یہ سب کچھ ہمیں یہیں سے سیکھنے کو ملے گا۔ یہ جو بات میں بتا رہا ہوں یہ بھی اسی سیرت کی روشنی میں بتا رہا ہوں، اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اس طرف آ جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اس وقت جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ ان 7 لوگوں میں ایک شخص صاحب نے فرمایا شاب نشأ فی طاعت اللہ، اس نوجوان کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کرے گا جس نے اللہ کی اطاعت میں پروان چڑھا ہو، جس نے اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزاری ہو، جس نے اپنی زندگی کا پرائم ٹائم اسلام کو دیا ہو۔ نوجوانی آپ کی زندگی کا پرائم ٹائم ہے، آپ دنیا کے کام کریں لیکن اپنی اس نوجوانی کے پرائم ٹائم میں کچھ وقت اسلام کے لیے ضرور نکالیں، اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے۔ اس امت کی اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے، جو مسلمان ساری دنیا میں پٹ رہے ہیں، جو مسلمان ساری دنیا میں مظلوم ہیں، یہ دین پٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ امت پٹنے کے لیے نہیں آئی، یہ امت مظلوم بننے کے لیے نہیں آئی، یہ دین اللہ نے غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ اس دین کو اللہ نے غالب کرنا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ کمزوری ہم میں ہے، ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ دیکھیں آپ اگر بڑھاپے میں بھی اسلام کی طرف آتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کو بھی اسلام ویلکم کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں وہ شخص جس نے اپنی نوجوانی اللہ کی اطاعت میں گزاری ہو، اور وہ شخص جس نے اپنی نوجوانی ساری گناہوں میں گزاری ہو اور آخر میں توبہ کی ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
دہرے کے برابر نہیں ہو سکتے. اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس لیے اگین میں یہ گزارش کروں گا کہ اس اہمیت کو سمجھیں, اپنے کردار کو سمجھیں. اس وقت جو اسلام کے دشمن ہیں ان کا ٹارگٹ بھی نوجوان طبقہ ہے, چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں. ان کا ٹارگٹ نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں ہیں. ہمیں اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ دین کے کام کے لیے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو تیار کریں کہ وہ اٹھیں اور وہ کہیں کہ انشاءاللہ ہم اس دین کے لیے جو کام ہم کر سکتے ہیں, پورا معاشرہ ہمارے خلاف ہو, ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں, ہم انشاءاللہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. ہمارے ہاں تو بہت عجیب بات اور قابل افسوس بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ آوازیں اٹھنے لگ جاتی ہیں. ہمارے ہاں 2018 میں سندھ اسمبلی میں بل پاس ہوا, مائنورٹی پروٹیکشن بل, کہ بھائی 18 سال سے پہلے کسی کو اسلام لانے کی اجازت نہیں ہوگی, مذہب تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے بھائی؟ ہمیں پتہ چلا ہے کہ زبردستی جبری تبدیلی مذہب اور زبردستی لوگوں سے مذہب تبدیل کروایا جا رہا ہے, لہٰذا جب تک 18 سال عمر نہیں ہوگی تو مذہب تبدیل نہیں کر سکتے. سندھ گورنمنٹ نے جب 2018 میں یہ کہا تو ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. اگر آپ کی نظر میں 18 سال سے پہلے اسلام لانا ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو یہ سابقون الاولون تو اکثریت وہ تھی جو 18 سال سے پہلے مسلمان ہوئی, تو ان کا آپ کیا کریں گے؟ تو بجائے اس کے کہ ہم اسلام کا دفاع کریں, غیر ملکی NGOs کے فنڈ پہ پلنے والے ادارے, شخصیات, تنظیمیں, سیاسی پارٹیاں, وہ جناب اس طرح کے عجیب و غریب بل ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں جو ہمارے لیے شرم کا مقام ہے. کہ چاہیے یہ تھا کہ اس عمر میں 17 18 سال 16 سال کی عمر میں حضرت ارقم نے حضور کو مرکز قائم کر کے دیا. ہمارا 16 سال کا نوجوان اتنی اس میں ہمت اور صلاحیت ہو کہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک مرکز قائم کر سکے. ہمارے ہاں یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ 18 سال سے پہلے کسی غیر مسلم کو مسلمان ہونے کی اجازت نہیں. عجیب ہمارا اسلام ہے. مجھے وہ الطاف حسین حالی مرحوم کے کچھ اشعار ہیں, مجھے اس طرح کے موقع پہ جب میں یہ پڑھتا ہوں سنتا ہوں اس طرح کی چیزیں, مجھے بہت زیادہ ان کے وہ اشعار بار بار زبان پہ آتے ہیں. کرے غیر بت کی جو پوجا تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں, نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, مزاروں پہ جا جا کے مانگیں دعائیں, مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں, نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. ہم مسلمان بھی ہیں, اللہ کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں, شیطان کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں. کوشش کریں کہ ہم واقعتاً مسلمان بنیں اور ان صحابہ کے نقش قدم پر چلیں جن کا ہم نام لیتے ہیں اور جن کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے. تو یہ جو ساری تفصیل آج ہم نے پڑھی ہے, اگر اس کا میں خلاصہ بتاؤں وہ یہ کہ السابقون الاولون ان کی کیا کوالٹیز تھی, کیا خصوصیات تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیوں ٹارگٹ کیا, وہ آپ کے ٹارگٹ آڈینس آپ نے ایسیس کیا, پھر آپ نے ان کو ٹارگٹ کیا, پھر انہوں نے وہ رزلٹ دیا جو رزلٹ آپ ان سے چاہتے تھے. اور اس سے بڑھ کر جو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا, دار ارقم کا جو اس اسلام کی دعوت کے اندر جو کردار تھا, اس کا جو آپ نے انتخاب کیا, اس انتخاب کی وجوہات کیا تھیں. پھر اس سے جو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اچھی مجالس کی اہمیت کیا ہے اور بار بار بات کو دہراتے رہنا اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے سیکھنے کی ہیں. پھر یہ کہ جب اسلام کی دعوت دی گئی تو اس میں مرد بھی مسلمان ہوئے, عورتیں بھی مسلمان ہوئی, مالدار لوگ بھی مسلمان ہوئے, کمزور طبقے کے لوگ بھی مسلمان ہوئے, کم عمر والے, بڑی عمر والے, ان سب لوگوں نے اسلام کے پیغام کو قبول کیا. اس کا مطلب اسلام کے نظام میں اتنی ایفیکٹونیس, اتنی جامعیت ہے کہ یہ زندگی کے ہر طبقے میں رہنے والے انسان کے لیے اپنے اندر ایک چارم رکھتا ہے, اپنے اندر ایک جاذبیت رکھتا ہے, اپنے اندر ایک کشش رکھتا ہے. ہم کوشش کریں کہ اسلام کے پیغام کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اس کے مطابق دنیا تک پہنچا سکیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سبق کے آخر میں, جیسے میں نے سبق کے شروع میں بتایا تھا کہ ہم آپ کے سامنے 10 کوئزز رکھیں گے, ان 10 کوئزز کا آپ نے جواب دینا ہے, اور وہ سارے 10 سوالات اسی پورے درس میں سے جو درس آپ نے سنا ہے. تو میں آپ کے سامنے کوئزز رکھتا ہوں, ایک ایک کر کے آپ سے سوال پوچھوں گا. آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا,
اور آخر تک جب تک یہ سوالات پورے نہیں ہو جاتے، آپ پورے جوابات نہیں دیتے تو آپ نے جانا نہیں، تاکہ یہ پریکٹس ہوتی رہے جو ہم کوشش کر رہے ہیں سیرت سے جوڑنے کی کسی حد تک ہم اس میں آگے بڑھ سکیں۔ پہلا سوال، اسلام کی سب سے پہلی درسگاہ کون سی جگہ تھی؟ دار ارقم، صفہ یا مسجد نبوی؟ دوسرا سوال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کے لیے، ملنے کے لیے کس جگہ تشریف لائے تھے؟ مسجد حرام، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر یا دار ارقم؟ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 16 سال، 20 سال یا 26 سال؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت کے ابتدائی مرحلے میں کن دو لوگوں کو اپنا ٹارگٹ آڈینس بنایا؟ نمبر 1، پازیٹیو سوچ رکھنے والے اور نوجوان لوگوں کو۔ نمبر 2، مردوں کو۔ نمبر 3، خواتین کو۔ ہرقل نے جب حضرت ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ ان کی اتباع کرنے والے بڑے طبقے کے لوگ ہیں یا کمزور طبقے کے لوگ ہیں، تو ابو سفیان نے کیا جواب دیا تھا؟ بڑے طبقے کے لوگ، کم طبقے کے لوگ، دونوں طبقات کے لوگ۔ مسلم دنیا کے اندر مسلمانوں میں 30 سال سے کم عمر نوجوانوں کی تعداد 2030 تک کتنی ہوگی؟ 50.4، 68.4 یا 60%؟ اس وقت، اس صدی میں، اس صدی کے السابقون الاولون کا کردار کون لوگ بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں؟ مالدار لوگ، غریب لوگ، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا کتنی عمر میں اسلام لائیں؟ 20 سال، 25 سال، 14 سال؟ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ بدر میں شہید ہوئے اس وقت ان کی عمر تھی 16 سال، 28 سال، 35 سال؟ دار ارقم کس پہاڑ کے قریب تھا؟ صفا کے قریب، مروہ کے قریب یا جبل احد کے قریب؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔